from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान की सियासत को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। अब दोस्त आजकल सुबह शाम मुझसे यही पूछते हैं, बताइए अब क्या होगा। कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। जिस तरह से आप अगर किसी बहुत ही मासूम छोटे बच्चे के साथ हों या किसी पागल के साथ हों तो वो किसी वक्त भी कोई भी एक्शन कर सकता है। मासूम बच्चा आपकी दाढ़ी नोचने लगेगा या पागल जो है वो आपको धक्का दे देगा, कुछ भी हो सकता है। मासूम बच्चा, पागल और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये तीन एक जैसी हैं, इनमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब चूंकि आजकल मामला अदालत की तरफ गया हुआ है तो उस पर लोग बहुत जोर दे के पूछते हैं कि नहीं, तो ये बताइए, इसको तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अदालत क्या फैसला देगी। यकीन कीजिए साहिबों, आप ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अदालत क्या फैसला देगी। पाकिस्तान की अदालतों के अगर आप केसेस पढ़ें जो आपके पास लाइब्रेरी में होंगे या आपके थिंक टैंक में होंगे, यहाँ के थिंक टैंक्स में, उनको अगर आप माइन्यूटली उसका मुताला करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि जजेस अपने सामने देखते हैं कि फैक्ट्स मौजूद हैं, फिर भी उसके हक में फैसला नहीं देते जिसके पास फैक्ट्स हैं। जो मजलूम है, जालिम के हक में फैसला दे देते हैं। हमारी अदालती निज़ाम को या जजेस को, जैसे पूरी दुनिया में हमने यहाँ पे देखा है, जजेस में एक क्यूरियोसिटी होती है टू नो द फैक्ट्स, कि हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या क्या हैं। हमारे यहाँ ये क्यूरियोसिटी नहीं है, हमारे यहाँ डॉलर की तलाश है, हकायक की तलाश नहीं, कि डॉलर अगर मिल सकते हैं तो फैसला उसके हिसाब से चलता है। तो कहने का मतलब ये कि अदालतों का, जजेस का किरदार बहुत मशकूक है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक किस्सा एक हमारे प्रोफेसर, एक दोस्त हैं, वो सुनाते हैं। वो कहने लगे, यार वो भी यहाँ पढ़ाते हैं, वो लॉ ही पढ़ाते हैं। कहने लगे, एक जज अदालत में एक वकील मुल्जिम से सवालात कर रहा था और जज साहब बैठे हुए सुन रहे थे, सारा कोर्ट लगा हुआ था। तो वकील ने मुल्जिम से पूछा कि तुमने इस केस में 5,000 रुपए रिश्वत लेकर यह काम किया था। तो जो मुल्जिम था वो यूं बिल्कुल लाताल्लुक सा बाहर खिड़की में से देखता रहा। उसमें खिड़की भी थी कोर्ट रूम में उस तरफ। तो फिर उसने फिर कहा कि तुमने इसमें शहादत देने के लिए जो है 5,000 रुपए की रिश्वत वसूल की है। वो फिर भी बाहर देखता रहा, खिड़की की तरफ लाताल्लुक सा सोच रहा है, सोच में गुम बाहर देख रहा है। तो जब उसने 2-3 दफा उससे पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। तो जज साहब ने कहा, ऑर्डर इज ऑर्डर, तुम इसको जवाब क्यों नहीं देते। तो वो चौंका, कहेंगे हाँ, ओह मैं समझा ये आपसे बात कर रहा है। क्योंकि इस किरदार के जजेस होते हैं कि हो सकता है भाई उन किरदार जज साहब ने 5,000 पकड़े हो तो वो इनसे पूछ रहा हो। तो ये किरदार है, पाकिस्तान रेपुटेशन है। रेपुटेशन कहाँ से आती है? आपके फैसलों से आती है। कहते हैं जजेस नहीं बोलते, उनके डिसीजंस बोलते हैं। आप उठा के देख लीजिए आज तक आपका क्या हाल है। कोई एक अच्छा आप बताइए कि ये फैसले किए जो बहुत ही तारीखी फैसले हैं, आपने क्या फैसले किए हैं। नजरिया ज़रूरत ठीक है ना, 400 दहशतगर्द उनको बेल कर दी है, कातिल को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये आपके फैसले हैं। ये आप तो अब ऐसी अदलिया से आप क्या तवक्को रखते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, किसी वक्त भी कुछ भी फैसला आ सकता है। इस पे आपको खुद गौर खौस करना पड़ेगा। अच्छा, 2-4 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इस वक्त अपोजिशन कहां खड़ी है, वो पीडीएम, और वो क्या चाह रहे हैं। उन्होंने एक खुफिया मुलाकात की है एस्टेब्लिशमेंट से और 2 मुतालबात सामने लाए हैं वो। अच्छा, अब जरा मुतालबात पे गौर कीजिए, वहां से आप चीजों को, डॉट्स को जमा करना शुरू करेंगे। वो ये कहते हैं कि फौज और उसके सुप्रीम कोर्ट, फौज और अदलिया हमें ये आके कहे कि हमारा इस काम से, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम गद्दार नहीं हैं और हमने ऐसी कोई साजिश में हिस्सा नहीं लिया, हमें सर्टिफिकेट दे कि हम गद्दार नहीं है। कौन? अदलिया
اور فوج، اب مجھے بتائیے فوج اور عدلیہ کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیں؟ کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ یہ نہیں تعاون کیا تو ہم تمہیں متنازع بنا دیں گے۔ یار کسی میں اتنی جرت ہے، ملا جی میں ہے، کہ وہ کہتا ہے اگر تم نے ہمارے حق میں بات نہیں کی تو ہم تمہیں متنازع بنا دیں گے، فوج کو اور اس کو عدلیہ کو۔ تو وہ پہلے کون سے متنازع نہیں ہیں؟ بنا دو، عوام تمہیں ہر رنگ میں جانتی ہے مولانا جی، اجلے کپڑوں میں رہو یا کہ نقابے ڈالو، تم کو ہر رنگ میں یہ خلق خدا پہچانتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور دھمکی دی ہے، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے کوئی غداری نہیں کی، تو پھر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ الیکشن کا بائیکاٹ آپ اس لیے کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے، اور آپ کے اتنا خلاف ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ملا جی، کسی وقت بھی کوئی آپ کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، آپ سب کے ساتھ۔ قوم اتنی بیزار ہے، آپ تاریخ اگر پڑھتے ہوں، پڑھ لیا کیجئے کبھی کبھی، تو ذرا مختلف ممالک کے دیکھیے کہ ریولوشن کیسے آتے ہیں اور ہنگامے انارکی کیسے پھیلتی ہے۔ ان ایکسپیکٹڈلی موو کر دیتی ہے بعض اوقات عوام ان سے، جن سے 70 سال کی نفرت دلوں میں پک رہی ہے اس کرپشن کے خلاف۔ بیشتر لوگوں کو عمران خان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی نفرت ان سے ہے، ان کے اعمال سے۔ اچھا، اب آئیے ذرا اس بات کی طرف کہ اس کے بعد عدالت کے فیصلے پہ کیا توقع رکھنی چاہیے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کوئی اچھی توقع نہ رکھیں، لیکن یہ ضرور آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ عدالت کس بنیاد پر فیصلے دے گی، یہ تو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، وہ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ آئین کے حساب سے جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا حقائق جانے بغیر ہی وہ رولنگ آؤٹ کر دی؟ کیا یہ اس کا فرض نہیں تھا؟ کیا اس نے کیا یا نہیں کیا؟ اس نے این ایس سی کی رپورٹ دیکھی یا نہیں دیکھی؟ یہ ضرور وہ دیکھے گی۔ اگرچہ اس کا اختیار 69A کی وجہ سے عدالت کا بہت کم ہے کہ وہ اسپیکر کے بیچ میں بولے، لیکن یہ بیسک بنیادی پوائنٹ ہوگا جب اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کو اٹھا کے واپس بھیجو اسمبلی کی طرف، دوبارہ اسمبلی کھولو اور اس کو تحریک عدم اعتماد کرواؤ، اس کی رولنگ کو آؤٹ کر دو اسپیکر کی۔ نہیں، وہ دیکھیں گے اس نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا اور کیا اس نے سارے حقائق جانے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں، ابھی کل انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے این ایس سی کے سارے وہ جو میٹنگ ہے اس کے سارے منٹس منگا لیے ہیں۔ پتہ ہے اس میں کون ہے؟ چیف آف ایئر، چیف آف آرمی، چیف آف نیوی، آئی ایس آئی کا چیف۔ یہ لوگ اگر کسی چیز کو بیٹھ کر اپنے تاثرات دیں گے تو کیا عدالت اس کو وہ سمجھے گی یہ بچوں کا کھیل ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یا یہ ان کا کہنا نہ مانے، اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا ان کے فیصلہ کرنے میں، اگر انہوں نے سچائی سے فیصلہ کیا۔ اور اگر انہوں نے وہی فیصلہ کیا کہ وہ کتنا پریشر سہ سکتے ہیں یا کتنے ڈالر مل سکتے ہیں، تو پھر فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ مسلسل پاکستان ایک کیوس کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کرنا یہ چاہیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے یہ اپوزیشن کو کہ دیکھو اس چیز پہ زیادہ بحث مت کرو، اس لیے اس چیز پہ زیادہ بحث مت کرو، تم اپنی جان بچاؤ۔ آرٹیکل 6 کے تحت تمہیں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے غداری کے اس میں، اور بیرونی جو کنیکشن ہے وہ بھی بدنام ہوں گے۔ تم الیکشن کی طرف جاؤ، اس چیز کو آپ دبا دیجئے، چھپا دیجئے، پھینک دیجئے اور کنسنٹریٹ کیجئے الیکشن کی طرف، تاکہ یہ مسئلہ الجھے نہیں، آگ نہ لگائے، یہ مسئلہ آگ بجھا دے۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، کیا؟ الیکشن کی طرف جاؤ اور جا کے اپنی قسمت آزماؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ تم نے تو یہ تحریک اس لیے شروع کی تھی نا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے،
यार ढोल تو اس کا پیٹا تھا نا کہ حکومت کو الگ کرو, مہنگائی ہوگی, جاؤ لوگوں کو قائل کرو, جا کے لوگوں کا سامنا کرو. ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے. اور اگر تم نے یہ بحث یہاں پہ بڑھائی اور یہ کوشش کی کہ ہم تمہیں اداروں کو الحمدللہ ہم متنازع بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے, کھٹیا کھڑی, آپ کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی ملا جی, اس بات کو نہ بھولیے گا. اگر وہ آگ پھیلی تو وہ سب کو لے کے پھیلے گی. بہتر یہ ہے, پاکستان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ اس بات کو یہاں پہ ختم کیجئے, الیکشن کی طرف بڑھیے. اور یہ آپ کی خواہش کہ دوبارہ اسمبلی کھول کے تحریک عدم وہ جو ہے اعتماد پاس ہو اور وہ آپ ان کو رسوا کریں, پھر 6 مہینے تک آپ آگے وہاں پہ سٹے لگائیں اور عیش کریں, اور نہیں, وہ نہیں ہوگا. آپ پہ بہت الزامات ہیں کہ جیسے آپ پہ اتنے خائن الزامات ہیں جیسے آپ دادے عیش دیتے ہوئے پکڑے گئے ہو, تو آپ جو ہے آپ ان سے چھپیے اور بچیے. بحث کو جتنا آپ آگے لے کے جائیں گے آپ اپنے لیے عذاب پیدا کریں گے. یہ بات شاید یہ سمجھ جائیں. یہ اب کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیشین ہیں. اگر یہ اتنے ذہین جتنے بتاتے ہیں اپنے آپ کو وہ زرداری اور یہ ملا جی کا تجربہ ہے, تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کتنی بڑی غلطیاں انہوں نے کی. کوئی اچھا پولیٹیشین پڑھا لکھ کر شروع یہ کرتا, پہلے وہ اسپیکر کو اتارتا, پھر اس کی طرف جاتا. انہوں نے سارے اسٹیپ غلط کیے, اب دوبارہ سارے اسٹیپ غلط کر رہے ہیں. اب اس بحث کے جس سے دامن چھڑانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کینیڈی کی بایوگرافی میں تھا یا کہاں تھا کہ وہی کہتا ہے کہ پالیٹکس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وین ٹو ایکٹ لائک اے لائن اینڈ وین ٹو ایکٹ لائک اے فاکس. ان کو اس کا علم نہیں ہے, یا علم ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہے کہ یہ ساری بحث بند کیجئے اور الیکشن کی طرف بڑھیے. خواتین حضرات, اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے دوستوں کو بھیجئے اور اپنے کمنٹ سے, اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.